صفحہ نمبر 37 ہے۔ سورۃ الجمعہ سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الجمعہ کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے اور اس کی 8 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا تذکرہ فرمایا، اس کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی اور 109 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کا 110واں نمبر ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 62واں نمبر ہے۔ اس سورت کی 11 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ پچھلی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر اسی نبی کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی خوشخبری، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یسبح، پاکی بیان کرتی ہے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ما، جو کچھ بھی، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے۔ ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمان میں بہت ساری مخلوقات ہیں، فرشتوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آسمانی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور وہ مخلوقات جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ مخلوقات جو زمین میں رہتی ہیں، زمین میں بستی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ زمین میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں۔ جانداروں میں انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور زمین کے اوپر بے جان چیزیں بھی ہیں۔ بے جان چیزوں میں شجر، حجر، دریا، نہریں، سمندر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور سورت بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ تسبیح اللہ کی بیان کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تسبیحات کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اے انسانوں،
جب زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو تم بھی اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے، وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الملک، جو بادشاہ ہے، باقی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ المالک، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ القدوس، جو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ العزیز، غلبے والا ہے، زبردست ہے، کمال قدرتوں کا مالک ہے۔ الحکیم، جو حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام ایسا نہیں جو حکمت پر مبنی نہ ہو، تو وہ اللہ کمال قدرت والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا، وہ الذی، وہ ذات ہے، یعنی وہ اللہ، وہ پروردگار، وہ ذات ہے بعثا، جس نے بھیجا، فی الامیین، ان پڑھوں میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ان پروں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت عرب میں سارے کے سارے لوگ ان پڑھ تھے الا ماشاء اللہ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی میں سے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا رسولا نبی الامی الذی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا تھے؟ امی تھے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام، عرب کے اندر ان کی بڑی رشتہ داری تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باپ دادا تھے، کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جن کی پیدائشی قرابت ان کے ساتھ نہ ہو، سوائے ایک قبیلہ بنو تغلب کے۔ وہ قبیلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی قرابت داری نہ تھی۔ وہ عرب کی سرحد جو شام سے ملتی تھی وہاں پر رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں کے گھرانے میں ہی پیدا فرمایا، اور انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یتلو، وہ پڑھتا ہے علیہم، ان پر، آیاتی ہی، اس کی آیات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرتے۔ اب چونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب بھی عربی لوگ تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربوں کے پاس ہی آئے تھے، تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے قرآن کو پڑھتے، ان کو سناتے، تو اکثر مضامین کو وہ پڑھتے اور سنتے ہی سمجھ لیا کرتے تھے، چونکہ ان کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ تو جب وہ کسی آیت کو سنتے تو اس مضمون کو جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہوتا اس کو وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ کفر سے، شرک سے، بد اعتقادیوں سے، بدعات سے، گمراہیوں سے، وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ اب پاک کرنا تو اللہ کا کام ہے، دلوں کو پاک اور صاف کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اختیار نہیں دیا،
یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دلوں کو صاف اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دلوں کی پاکی اور صافی کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو الکتابہ، کتاب کی، وہ تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی، وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب۔ اب دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ پڑھتا ہے ان کے سامنے آیات کو، اور اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب۔ یعنی ایسے بھی ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے سامنے قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کے ذریعے اس آیت کے معنی اور مفہوم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے واضح فرما دیتے۔ جیسے 5واں پارہ ہے سورۃ النساء کی آیت ہے مَن یعمل سوءا یجزا بہ، وہ جو کوئی عمل کرے برا یا جس کو برائی پہنچے یجزا بہ، اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب، ہم میں سے ہر انسان معصوم نہیں ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، تو انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے ہو جاتی ہے، میرے ساتھیوں سے ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ کس کا سمجھ رہے تھے؟ قبر کا بدلہ، برزخ کا بدلہ، کہ جس کو برائی پہنچی وہ قبر کا عذاب اس کو ہوگا، برزخ کا عذاب ہوگا۔ جس نے چھوٹی سی برائی کی ہے اللہ کے محبوب ہم سے ہو جاتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر آپ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائے، برائی پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کوئی مشقت میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر مشقت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت کے آنے کی وجہ سے اس نے صبر کیا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کتاب سمجھاتے بھی تھے، ان کے سامنے تلاوت بھی کرتے، اکثر آیات کو وہ سمجھتے تھے، لیکن جن آیات کی ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی وہ اللہ کے محبوب سے پوچھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کا مفہوم اور مطالب ان کے سامنے واضح فرما دیتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والحکمہ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ حکمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سنت، احادیث، کہ وہ ان کو احادیث سناتے ہیں، وہ ان کو حکمت کی اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت اور دانائی کی باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کیا ہے؟ ساری دانائی کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے بدن کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ جو ہے وہ لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حیران ہوئے، پریشان ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب من یطیق ذالک، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ روزانہ 360 صدقے کون ادا کرے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صدقہ یہی سمجھا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے دینے ہیں، تم نے پیسے کو ہی صدقہ سمجھ لیا ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اس نے صدقہ ادا کیا، جس نے سبحان اللہ کہہ دیا اس نے صدقہ ادا کیا، جس نے کسی کو السلام علیکم کہہ دیا اس نے صدقہ ادا کر دیا، وعلیکم السلام کہا تو صدقہ ادا کیا۔ کوئی درود ہی پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک صدقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو آدمی راستے میں چلتا جا رہا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہے، اس کانٹے کو اٹھانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ 360 صدقے بیک وقت ادا کر لے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چاشت کی نماز پڑھو، تمہارے 360 صدقے ادا ہو جائیں گے۔ لوگ ایسے جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے تھے، اور بیت اللہ شریف جہاں پر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس طرح منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کی حالت کیا تھی کہ 360 بت جو ہیں وہ اس کے اندر لٹکے ہوئے تھے، انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے۔ یعنی عرب کا پورا معاشرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جہالتوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ بھی ان پڑھ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی بن کر ان کے پاس آئے۔ صرف انہی کے پاس نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وآخرین، تو فرمایا وہو العزیز الحکیم، وہو اور وہ العزیز غلبے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجمیوں کا قریشیوں کے ساتھ ملنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجمی لوگوں کو قریش کے ساتھ ملا دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام، کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ وحی نبوت، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا فضل ہے کہ یؤتیہ، وہ دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے مہاجرین فقراء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اے اللہ کے محبوب، مالدار لوگ تو ہم سے فوقیت حاصل کر گئے، ہمیں ہمارے ساتھی صحابہ جو مالدار ہیں وہ ہم سے درجات لے گئے، ہم سے فوقیت لے گئے۔ اے اللہ کے محبوب، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، وہ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، ہمارے پاس غلام ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم صدقہ کہاں سے ادا کریں؟ جب ہمارے پاس غلام ہی نہیں ہے تو ہم غلام کہاں سے آزاد کریں؟ اللہ کے محبوب، وہ مالدار مہاجرین جو ہیں وہ ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے فوقیت لے گئے۔ اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو کرنا شروع ہو جاؤ، اس عمل کو کرنا شروع ہو جاؤ تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ضرور بتلائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہ فقراء مہاجرین مطمئن ہو کر چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے محبوب، ان لوگوں کو، ان مالدار لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے، اب وہ بھی ایسا کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ تو پھر ہم سے فوقیت لے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی فضل والے معاملات فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سارے حقوق کو پورا کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔